رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کو شفاف انداز میں تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں غزہ میں اسرائیلی مظالم ختم کرنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کے صارفین کو سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے کیونکہ بجلی کے بل کم کرنا بنیادی ایجنڈا ہے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس میں اپنے ابتدائی کلمات میں انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت کم کیے بغیر زرعی اور صنعتی شعبے ترقی نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے بجلی کے بل ادا کرنے کی آخری تاریخ میں 10 روز کی توسیع کر دی ہے اور صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخ میں 8.5 روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس کو جدید ہسپتال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس سے متعلق ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر سے آنے والے مریضوں کو جناح میڈیکل کمپلیکس میں صحت کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسپتال کے ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے معروف ماہرین کی خدمات لینی چاہیے تاکہ تکنیکی مدد اور طبی آلات کے حصول میں آسانی ہو۔ شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر میں تعاون پر آغا خان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس کو بتایا کہ ماسٹر پلان اور اس کی تعمیر کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جناح میڈیکل کمپلیکس کو ٹرسٹ بنایا جائے گا جو ہسپتال کے انتظامی امور کی نگرانی کرے گا۔ وزیر اعظم اس ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ہسپتال منصوبے کی تکمیل شفاف طریقے سے ہر ممکن مختصر مدت میں کی جائے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے جس میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی جانب سے ایوان میں پیش کی گئی قرارداد میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں سے مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا اور اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطین کے عوام سے تعزیت کی گئی۔ قرارداد میں عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم اور جارحیت کو رکوانے اور فلسطینی عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے مؤثر کارروائی کرے۔ آج قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انہیں انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا جائے اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت امن کوششوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ملک بھر میں آج قوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں سے اظہار یکجہتی اور محصور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کے لیے یوم سوگ منا رہی ہے۔ ملک بھر میں آج حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے ورثاء کو قانونی اور مالی مدد فراہم کرنے کی غرض سے ہر خاندان کے لیے 50 لاکھ روپے کے امدادی پیکج کا منظوری دی ہے۔ اس فیصلے کا اعلان وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وفاقی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر قانون نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پیکج کا اعلان لاپتہ افراد کے معاملے پر گزشتہ کمیٹیوں کی جانب سے کی گئی سفارشات کی روشنی میں کیا۔ کابینہ نے پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں خصوصاً اسمارٹ فون سازی، بجلی پر چلنے والی گاڑیاں، کپڑے، زراعت، زرعی مصنوعات کی تیاری، دوا سازی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تجارت کے فروغ کے لیے تعاون پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی منظوری دی۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے تاکہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ حق کے خود ارادیت کے لیے عزم کا اعادہ کیا جا سکے۔ یہ اپیل
تہاڑ جیل نئی دلی میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور رہنما شبیر شاہ نے اپنے پیغامات میں کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔